اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان کلیدی شفا یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج میں حسب وعدہ جیسا کہ پہلے بھی ایک نسخہ شیئر کیا لکنت کے لیے، اسی سلسلے کا آج دوسرا نسخہ ہے، اور اس نسخے کا ٹائٹل بھی تریاقی لکنت خوراکی رکھا گیا ہے۔ پہلے جو نسخہ میں نے چینل کے اوپر شیئر کیا وہ پہلا نسخہ تھا، چاہے وہ آپ استعمال کریں۔ اگر وہ کوئی بندہ نہیں بنا سکتا یا بنانے میں اس کو تھوڑا دشواری ہے تو پھر یہ نسخہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نسخے کا جو ٹائٹل ہے تریاقی لکنت خوراکی، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ ابھی اس کے اندر آپ کو جو چیزیں درکار ہے وہ کچھ یہ ہے، یعنی عقر قرہ اصلی 2 تولہ، کچلا مدبر 1 تولہ، کالی مرچ 1 تولہ، مغز بادام دیسی 5 تولہ، نر بکری کی زبان 3 عدد، برہمی بوٹی سپوک 3 تولہ، ناگر موتا 1 تولہ، اور تخم قرتم 1 تولہ۔ اجزاء ایک بار پھر نوٹ فرما لیں۔ عقر قرہ اصلی 2 تولہ، کچلا مدبر 1 تولہ، کالی مرچ 1 تولہ، مغز بادام دیسی 5 تولہ، نر بکری کی زبان 3 عدد، برہمی بوٹی سپوک 3 تولہ، ناگر موتا 1 تولہ، اور تخم قرتم 1 تولہ۔ ابھی ان چیزوں کو لینے کے بعد اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ اس کی ترکیبی تیاری ہے، آپ بھائی وہ بھی نوٹ فرما لیں۔ لیکن میں ترکیبی تیاری پیش ہونے سے پہلے آپ بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنا بھی ہو سکے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت مل جائے۔ تو ابھی آتا ہوں میں ترکیبی تیاری کی جانب۔ بکری کی زبان کو اچھی طرح نمک ملے گرم پانی سے، یعنی پہلے آپ کو پانی گرم کرنا ہے اور اس میں نمک ملانا ہے۔ تو بکری کی زبان کو اچھی طرح نمک ملے گرم پانی سے دھو لیں، اور پھر اس کا قیمہ بنا کر توے پر بھون لیں، مسلسل ہلاتے رہے تاکہ مواد جمنے نہ پائے۔ اور یہ عمل آپ فرائی پین میں بھی کر سکتے ہیں، چاہے جو مرضی آپ ہانڈی میں کریں، توے پر کریں یا فرائی پین پر ہی کریں، جو بھی آپ کو میسر ہو اس پر آپ کر سکتے ہیں۔ کڑاہی میں بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ جب رطوبت خشک ہو جائے تو کرل کریں، یعنی جو بکری کی زبان کا آپ نے قیمہ بنایا، پھر اس قیمے کو آپ نے توے پر ڈالنا ہے اور پھر اس کو مسلسل ہلانا ہے تاکہ یہ جل نہ پائے اور جمنے بھی نہ پائے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ یہ چپک بھی نہ جائے۔ اور جب اس کے اندر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کا ابھی رطوبات جو اندر موجود ہے وہ خشک ہو گئی، تو پھر اس کو اتارنا ہے اور پھر کرل کریں، اور جو باقی ادویات ہے وہ بھی باریک پاؤڈر بنا کر اس کے ساتھ مزید کرل کریں، اور اس کو اتنا کرل کرنا ہے 1 یا 2 گھنٹہ تاکہ یہ مانند میدہ بن جائے، یعنی مثل غبار ہو جائے۔ اب اس سپوک کو ایئر ٹائٹ شیشی میں محفوظ کر لیں، آپ کا دوا تیار ہے۔ ابھی اگر کوئی بندہ اس کو سپوک نہیں بنانا چاہتے تو پھر منقع یا گول کی کر حسب ضرورت ملا کر چھنی کے برابر گولی بنا لے، یا مریض کی عمر کے حساب سے 250 ملی گرام سے لے کے 500 ملی گرام تک کیپسول بھر لیں۔ یعنی یہ ایک نسخہ ہے اور اس کا آپ 3 طرح کی استعمال کر سکتا ہے۔ آپ اسے ڈائریکٹ سپوک کی شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس سے گولی بھی بنا سکتے ہیں اور پھر کیپسول بھی بھر سکتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ کر لیں۔ ابھی اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ اس کی طریقہ استعمال ہے۔
تو اس کا جو طریقہ استعمال ہے، صبح شام کھانا کھانے کے بعد دودھ پتی کے ساتھ 1 گولی دے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی معجون مقوی دماغ بھی استعمال کرائے، یعنی جیسا کہ ٹی ٹی والوں کا دماغون معجون آتا ہے، وہ بھی آپ اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ ملے گا، اور یہ الحمدللہ ایک باکمال مرکب ہے، اور 3 ماہ کے لگاتار استعمال سے لکنت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ تھا آج کا دوسرا نسخہ جو میں نے چینل کے اوپر بتایا۔ ابھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کی آپ انتظار کرتے رہیں، تیسرا نسخہ بھی اگلی ویڈیو پر آپ کو مل جائے گا۔ آخر میں سب بھائیوں سے اجازت مانگتا ہوں، اللہ نگہبان۔